الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات پڑھیے باوضو اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس مدرسہ دینیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے معاونین مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، خالق کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے اور معاونین موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو اس دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مجھے احساس ہے کہ صبح سے مجلس اور جلسہ ہو رہا ہے اور مسلسل علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے علماء کرام نے جو خطاب کرنا ہوتا ہے وہ وعظ و نصیحت پر مشتمل ہوتا ہے، تو سارا دن بیٹھ کے وعظ سننا، نصیحت کی باتیں سننا بندے کو تھکا دیتا ہے۔ مجھے بھی محسوس ہے، معلوم ہے، آپ بھی تھک چکے ہیں، آپ کی صلوات بتاتی ہے کہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ میں زیادہ دیر زحمت سماعت بھی نہیں دوں گا، وقت بھی تنگ ہے، اور میرے بعد آپ نے سماعت فرمایا کہ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے خطاب کرنا ہے، تو میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب تک پروفیسر صاحب نہیں آ جاتے، دو باتیں۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے علی جیسا امام عطا فرمایا۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے۔ وہ اللہ
قادر مطلق ہے، اس کے قادر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اور وہ اللہ اپنے کاموں میں اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، بے غرض ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کے مشوروں کا پابند بھی نہیں، کسی کے مشوروں کا محتاج نہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں وہ قادر اللہ اگر چاہتا تو ہمیں پہلے کسی اور نبی کی امت سے خلق کر دیتا، وہ تو کر سکتا تھا، اسے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتنا احسان ہے اس کریم اللہ کا کہ اس خالق نے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو کسی بستی کے چھوٹے نبی کا امتی نہیں بنایا، کسی چھوٹے قبیلے کا نبی کا ہمیں امت نہیں بنایا۔ یہ اس بستی والوں کے لیے نبی ہے، یہ اس گھر والوں کے لیے نبی ہے، یہ بنی اسرائیل قبیلے کے لوگوں کے لیے نبی ہے۔ یہ بہترین احسان ہے میرے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، نبی وہ عطا فرمایا جو نبیوں کا سردار ہے، ولی وہ عطا فرمایا جو ولیوں کا سردار ہے۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، یہ احسان ہے خالق کا۔ ہم میں سے کسی بندے کو ابھی مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، ہمیں جھولی پھیلانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا، ہمیں سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے بندو تم نے کبھی غور نہیں کیا میں کتنا بڑا کریم ہوں؟ میں اتنا بڑا کریم ہوں، میں نے بغیر مانگنے کے تمہیں ایمان کی دولت دے دی۔ تم نے تو مانگا ہی نہیں تھا، تم نے تو سوال ہی نہیں کیا تھا، تم نے جھولی ہی نہیں پھیلائی تھی، مجھ سے مانگا ہی نہیں تھا۔ ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرما، ہمیں محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کی توفیق دے۔ تم نے تو ابھی مانگا ہی نہیں تھا، میں نے تمہیں شریف ماں کی گود عطا کر دی۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی، اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم رہنما عطا فرمائے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں یا علی اگر مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا، پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی اگر مجھے ان لوگوں کے بارے میں ڈر نہ ہوتا کہ ان یقول فیک مقالتاً، کہ وہ تیرے بارے میں ایسی باتیں کریں گے جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے تھے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو لاقول فیک مقالتاً، میں تیرے بارے میں ایسے فضائل بیان کرتا کہ تو جہاں سے بھی گزرتا لوگ تیرے قدموں کی مٹی اٹھاتے۔ اللہ نے ہمیں کیسا عظیم پیشوا عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایسا عظیم رہبر عطا فرمایا۔ اللہ ناز کرنا چاہیے نا بندے کو، کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔
میں کبھی کبھی مجالس میں کہتا ہوں، یہ تو مدرسہ کا جلسہ ہے نا، زیادہ آپ کو ایسی باتیں بھی نہیں کرنی میں نے، لیکن سنو، میں کہا کرتا ہوں شیع و ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، گھر میں بیٹھے ہو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، چوک میں ہو، دوستوں کا ماحول ہو، دشمنوں کی محفل ہو، کوئی بندہ تم سے پوچھے تمہارے امام کا نام کیا ہے، کتنا بڑا احسان ہے میرے اللہ کا، 12 میں سے جس کا مرضی یہ نام لے لے شرمندگی نہیں ہوگی۔ یا علی، سینہ تان کے کہا کر، سر اٹھا کے کہا کر، ہاں میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے امام کا نام حسن ابن علی علیہ السلام ہے، میرے امام کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے، میرے امام کا نام علی ابن الحسین زین العابدین ہے، میرے امام کا نام محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین ہے، میرے امام کا نام جعفر ابن محمد ہے، موسیٰ ابن جعفر ہے، علی ابن موسیٰ ہے۔ جس کا مرضی یہ نام لے شرمندگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو۔ اللہ نے تجھے بے عیب رہبر عطا فرمائے نا، اللہ نے تجھے معصوم رہبر عطا فرمائے نا، یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا نا۔ اتنا اعتماد ہے ہمارے امام پر سید الانبیاء کو، پیغمبر گرامی اسلام سید الانبیاء کو، ہمارے امام علی حیدر کرار پہ اتنا اعتماد ہے، اعلان کرتے ہیں دنیا والوں، اگر زمانے میں کبھی ایسا وقت آ جائے ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، اکیلا علی ایک راستے پہ جا رہا ہو، علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے کتنا احسان کیا، آنکھیں بند کر کے چلو نا، کتنا بڑا احسان ہے۔ ایسا امام بندے کو مل جائے، ایسا پیشوا مل جائے، ایسا راہبر مل جائے، ایسا رہنما مل جائے جس کے پیچھے بندہ آنکھیں بند کر کے چلے اس یقین کے ساتھ کہ یہ بندے کو گمراہ، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا، کتنا بڑا احسان ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے ہمیں، میں کہتا ہوں اللہ نے ہمیں صرف جنتی امام عطا نہیں کی ہے، جنتی ہونا اور بات ہے، قسیم النار والجنہ ہونا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے، ناز کیا کرو۔ اچھا چلو میں سادہ لفظوں میں تھوڑا متوجہ کر کے آپ کو آگے بڑھ جاؤں، اگر گڑھ مہاراجہ تھانے میں ایس ایچ او اپنا آ جائے، خوش ہو سو، ہاں اپنا ایس ایچ او، احمد پور سیال میں اے سی اپنا آ جائے، ڈی ایس پی اپنا ہو، شاہ جی بندے خوش ہوں گے نا، اپنا بندہ ہے، خیر ہے، کوئی اوکھی سوکھی ہو بھی گئی تھا سنبھال لے سی، خیر ہے نا، ہاں اے ڈی پی او جھنگ میں اپنا آ جائے، ڈی سی او اپنا آ جائے، پھر تو کلف اترے گا ہی نہیں نا، ہاں اپنا بندہ بیٹھا ہے نا، چھوٹے چھوٹے افسر اپنے آ جائیں، تیری خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ذرا تصور کر جب پلے سرات پہ آگے علی اپنا کھڑا ہوگا، ہاں یا علی نا، لطف آئے گا نا، پلے سرات پہ گزرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، جھجک بھی نہیں ہوگی، ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، آگے اپنا علی کھڑا ہے نا، اور اتنا قبضہ ہوگا میرے مولا کا کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، کوئی بندہ اس وقت تک گزر ہی نہیں سکے گا پلے سرات سے جب تک علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا، گزر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اعتماد ہے، اسی وجہ سے ہمارے پیشواؤں نے ہمیں کہا ہے، دیکھو قبر کی تیاری خود کر کے آنا، قبر کی تیاری خود کر کے آنا، محشر میں شفاعت کا امکان ہے، وہاں شفاعت ہو، قبر میں شفاعت کوئی نہیں ہے، وہاں ہے عقیدے کا سوال،
من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ماں کتابوں کا، ماں قبلتوں کا، ماں دینوں کا، یہ سارے کا سارا عقیدہ ہے۔ عقیدے میں شفاعت نہیں چلتی، ہاں، اس لیے خود تیاری کر کے آنا، ٹھیک ٹھاک اچھی طرح تلاش کر کے ڈھونڈ کے پھر کسی کے پیچھے چلنا۔ من ربوں کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، من اماموں کا تیرا امام کون ہے، یہ نہیں کہا کیا ہے۔ بے غور کرنا عزیزو، مدرسے کا جلسہ ہے نا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا تیرا رب کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیرا امام کیا ہے۔ کیسی لا یعنی قسم کی باتوں میں مجھے الٹھا دیا گیا، یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، نہ مجھ سے پوچھا جائے گا، نہ میں ان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہوں۔ حقیقت نور محمدیہ کیا ہے، حقیقت علویہ کیا ہے، حقیقت الہیہ کیا ہے، کن حقیقت کو کون پہچان سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں منع کیا گیا لا تتکلموا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں بحث ہی نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کو ہمیں حکم ہے اللہ کو مانو۔ اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، کیا ہے، یہ تیری میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ساری محنت اس پہ لگا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا، نہ کوئی قبر میں پوچھے گا، نہ کوئی حشر میں پوچھے گا، نہ پولے صراط پہ پوچھے گا۔ وہ تو یہ پوچھیں گے، پولے صراط پہ بھی اگر پوچھنا بھی ہوگا نا تو حکم ہوگا وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ انہیں روک، ابھی ایک سوال اور باقی رہ گیا ہے، ابھی ان سے پوچھو کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے قائل تھے کہ نہیں تھے۔ وہاں حقیقت علویہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ میں صرف بتانا چاہتا ہوں ہمیں حکم ہے اللہ کو مان، اللہ کو مان۔ اللہ کی حقیقت کیا ہے یہ نہیں، اب کیسے مانے، اللہ تو نظر نہیں آتا، کسی ویکھیا ہی نہیں اللہ، ہاں اللہ تو نظر، اللہ آنکھوں میں سماتا نہیں، اللہ دماغوں میں آتا نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ، وہ مکان و مکانیات سے منزہ، وہ زمان و زمانیات سے مبرہ، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، نہ وہ زمانے کا محتاج ہے، نہ وہ جسم کا محتاج ہے، نہ وہ اعضاء کا محتاج ہے، نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ وہ پاؤں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ وہ کان رکھتا ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے، وہ بغیر زبان کے بولتا ہے۔ بولنے کا معنی یہ نہیں ہے جیسے میں بول رہا ہوں، اللہ کے بولنے کا مطلب ہے وہ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے، ہے نا۔ کیسے مانے، نظر تو وہ نہیں آتا، لا یدرکہ الابصار، آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کو دیکھتی نہیں ہیں، اللہ کو دیکھ سکتی نہیں ہے، آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کو دیکھیں۔ اللہ تو ایک نور، اللہ تو ایک نور ہے، اللہ تو ایک علم کا نام ہے، اللہ تو حیات ابدی کا نام ہے، اللہ تو ایک قدرت کا۔ آہو جی، جان چھوٹ نہیں گئی، جلدی چھوٹ گئی۔ ہاں بس ایک بات سنو اور مجھے اجازت دے دو، میں نے زیادہ زحمت نہیں دینی آپ دوستوں کو۔ اللہ کو ہمیں ماننے کا حکم ہے، اللہ نظر نہیں آتا، توجہ ہے آپ دوستوں کی، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کو ماننا ہے، اللہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اللہ آتا جاتا نہیں ہے، اللہ پر یہ صفات طاری نہیں ہوتی۔ وہ ایک دفعہ میں کسی مجلس میں تھا تو یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے کبھی کبھی نا، مجلس سننا بھی بڑی عبادت ہے لیکن کبھی کبھی بندہ سن کے پھنس جاتا ہے۔ آپ تو اتنا نہیں پھنستے جتنا ہم بیچارے طالب علم پھنس جاتے ہیں نا۔ وہ مجھ سے پہلے ایک بندہ پڑھ رہا تھا، کسی شادی کا ذکر کر رہا تھا کہ مدینہ میں ایک شادی ہو رہی تھی تو آسمان سے اللہ کہہ رہا تھا فرشتوں سے تم بھی چلو، سائیں آمنا ہے، تم بھی چلو، ہاں تم بھی چلو شادی میں، ہم نے بھی شادی میں آنا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ پھر پڑھا اس نے، پھر بعد میں ظاہر ہے ہم طالب علم میں بیچارے ہم کیا کرتے، تو ہم بھی بیٹھے آہستہ آہستہ بھی، اللہ رب العزت اٹھتا نہیں، اللہ بیٹھتا نہیں، اللہ آتا جاتا نہیں۔ اور خدا کے بندو، آتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو،
اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ وہ عرش کے اوپر کوئی کرسی لگا کے کرسی کے اندر نہیں سمایا ہوا، جو کرسی کے اندر آ جائے نا وہ اللہ نہیں۔ وہ کسی کرسی کا مفہوم ہے اس کی حکومت سے، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے، یعنی اس کی حکومت زمین و آسمان سے وسیع ہے، وہ کہیں بیٹھا ہوا نہیں، اسے ماننا بھی ہے۔ نظر وہ نہیں آتا، ہماری محفلوں میں وہ نہیں آتا، آنکھیں وہ نہیں رکھتا، ہاتھ وہ نہیں رکھتا، زبان وہ نہیں رکھتا، جسم و جسمانیات سے منزہ ماننا آل محمد کو بھی ہے، ان کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو میں ایک جملے میں عرض کیا کرتا ہوں، شیعو اللہ کو ویسے مانو جیسے محمد و آل محمد کہے، اور انہیں ویسے مانو جیسے اللہ کہے۔ تمہاری اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ہے نا، اللہ کو مانو۔ اچھا پھر اللہ کو ماننے کا مطلب، ہاں جس لے کدی کوئی بیچارہ مولوی پوچھ لوے اللہ نو منیندے ہو، پھر 2-2.5 کلو کا سار ہلاؤ، جی جی، ہاں زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان تعلم ان اللہ، حقیقت ایمان یہ ہے، ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، تجھے علم ہونا چاہیے، تجھے یقین ہونا چاہیے، ظن نہیں، گمان نہیں، شک نہیں، یقین۔ اس وقت مجلس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یقین ہے نا؟ 1% بھی احتمال ہے نہیں ہو رہی؟ یہ بلب جل رہا ہے یا بند ہے؟ ایک بندہ کوئی کہے، ان 500 بندوں میں سے ایک بندہ کہے یہ بجھا ہوا ہے۔ یقین، ساروں کو یقین سے کہتے ہیں یقین، جس میں 1% بھی اس کے خلاف کا احتمال نہ ہو۔ ان تعلم، اللہ کو ماننے کا مطلب، ایمان کی حقیقت کا مفہوم یہ ہے، ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، تجھے علم ہونا چاہیے، تجھے یقین ہونا چاہیے، تو جہاں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ بندے کو یقین ہو جائے نا میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، پھر کبھی سفر پہ کٹھے، مجلس ابھی ختم ہو، باہر نکلو، آپ بھی جا رہے، ساتھ ایک طالب علم بھی جا رہا ہے، ہم جیسا کوئی طالب علم بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، آسے پاسے ویکسو، میں کوئی الجبرے دا سوال کی تھا، بڑا بول لو تو صحیح، ساتھ طالب علم جا رہا ہو تو ادھر ادھر دیکھو گے جدھر نہیں دیکھنا، ساتھ طالب علم جا رہا ہو تو ادھر ادھر نہیں دیکھو گے، اور اگر یقین ہو اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کو ماننے کا معنی یہ ہے، تجھے یقین ہونا چاہیے ہر وقت اللہ مجھے، میں اللہ کی نظر میں وہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں پھر کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں سے مجلس شروع ہونی تھی، میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں چونکہ ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ ہمیں حکم یہ ہے اللہ کی بھی بات مانو، رسول کی بھی مانو، علی سے لے کے مہدی تک سارے 12 اماموں کی بات مانو، تب ہوگا ہمارا ایمان مکمل۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، محمد عربی کو مانتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، علی حیدر کرار کو تو مانتا ہے، وہ کہتے حلال کھا آدھا پوری نہیں ہوندی۔ تو پھر ظاہر ہے کہیں میں طالب علم ہوں، چھوٹا سا، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں نا، انہوں نے شاید کہیں پڑھا ہو، میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہو۔ ہمیں حکم ہے تم حلال کماؤ، وہ تھوڑا بھی ہوگا نا اللہ اس میں برکت عطا کر دے گا۔ اپنے بچوں کو حلال کھلا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو نا یہ آل محمد کی محبت کا قیمتی جوہر تمہاری نسلوں میں منتقل ہونا تو اپنے بچوں کو حلال کھلایا کر۔ ہاں رشوت کے پیسے، حرام کے پیسے، یتیموں کا مال، غریبوں کا مال، مسکینوں کا مال، ہاں بہن کا حق وراثت کھا کے، ہاں پھر کہے جناب سبحان اللہ جی میں بچوں کی بڑی تربیت کر رہا ہوں، کھلا کیا رہا ہے؟ حرام کھا کے بچوں کی صحیح وہاں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ علی والا بن تاکہ قیامت والے دن علی ہم پہ ناز کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آل محمد کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان